فرمان ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الراشی والمراشی کلاہما فی النار، رشوت کا لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ میرے آقا نے رشوت کو حرام کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر تم کسی انسان سے رشوت لوگے اسے تکلیف ہو سکتی ہے، وہ صدمے میں آ سکتا ہے، وہ ہارٹ جیسے شوگر جیسے بیماری میں ملوث ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے صرف تکلیف کی وجہ سے رشوت کو حرام قرار دیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب سنیے، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا سود کا لینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے محبت نہ کرتے تو میرے آقا یہ نہ فرماتے، اے میرے امتیوں سنو سنو، اے میرے غلاموں سنو سنو، اگر تم سود لیتے ہو الربا ثلاثۃ وسبعون حرمۃ ایسیہن ان یقام رجل علی امہ، سود کا کھانا 73 گناہ کے برابر ہے، جس میں سب سے ہلکا یہ ہے معاذ اللہ ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے محبت نہ ہوتی، لوگوں سے محبت نہ ہوتا تو سود کو حرام قرار نہ دیتا، رشوت کو حرام قرار نہ دیتا، جہیز کو حرام قرار نہ دیتا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، سنو سنو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یا معاشر الشبابی من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنی اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں بیوی کے خرچ اٹھانے کی طاقت ہے تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو۔ کیوں کرو گے؟ فإنی اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ شادی کے موقع پہ اگر تم جہیز بھی لوگے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب سنیے، اگر ایک مسلمان کا گولی چڑا دینے والے کا نام ہوتا، میرے آقا کبھی سود کو حرام قرار نہ کرتے، کبھی رشوت کو حرام قرار نہ دیتے، کبھی جہیز کو مانگنے والے جہیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب سنیے، اتنا ہی نہیں ہے، میرے آقا نے تو یہ فرمایا، اگر تم کسی انسان کو کسی انسان کی مدد کرتے ہو تو تمہارا مقام جنت ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے اگر قرض کی شکل میں بھی اگر اس کی مدد کیا ہے، ایسی حالت میں بھی تمہارا مقام جنت ہو سکتا ہے۔ اچھی لگ رہی تقریر؟ ارے کروں کیا بھوک لگ رہی ہے؟ ختم کر دوں؟ کتنے حضرات سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو لہرا کر کہیں سبحان اللہ۔ اگر کہیں گے جہانگیر القادری کبھی بھی تقریر جبرن نہیں کرتا ہے، پیٹ میں اگر بھوک سے درد ہو رہا ہو تو فوراً تقریر بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر درد نہیں ہو رہا ہے تو میں سناؤں؟ کہیے میں چل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ میں بولوں گا تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں نا آپ۔ بڑا جوش و خروش والے ہیں بھائی، خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں، مگر یہ محفل خواجہ غریب نواز کی تو نہیں ہے انشاءاللہ، میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ کہیں مطلب کہ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب سنیے، مسلمان اس انسان کا نام ہے کہ اگر وہ قرض کی شکل میں بھی اگر وہ کسی کی مدد کرے گا تو اس کا مقام جنت ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18 فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة۔ کئی مطلب سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت
لیلتا اسری بی علی باب الجنت مکتوبہ. نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج، معراج کو تو جانتے ہی ہیں، شب معراج، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر. صدقہ دینا 10 گنا ثواب رکھتا ہے جبکہ قرض دینا 18 گنا ثواب رکھتا ہے. کہیے مطلب سبحان اللہ. حضرات محترم، اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا شک و شبہ قرض سے بہت افضل ہے، مگر کبھی کبھی کوئی کام اس سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا پتار میں ایک ایسا انسان، ایک ایسا سائل آیا ہے، نہ جانے سیتامڑھی، ممبئی، پاکستان کہاں کا ہے یہ پتہ نہیں. وہ سائل ہے، فقیر کی شکل میں آیا ہے، مگر ایک ایسا بھی انسان ہے جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کی ماں ہاسپٹل میں ہے، جس کی بہن شادی کے لیے گھر میں پڑی ہوئی ہے. اگر وہ انسان قرض کی شکل میں اگر وہ آ جائے، دونوں آدمی آئے، ایک سائل جو مظفر پور کا جانتے نہیں ہے کون ہے کیا ہے نہیں ہے، مگر سائل فقیر کی شکل میں آیا. ایک میرا بھائی ہے جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کی ماں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، جس کی بہن گھر میں شادی کے لیے پڑی ہوئی ہے. یہ دونوں حضرات اگر کچھ پیسے کے لیے آ جائے تو اس وقت یہ کہا جائے گا اور یہ مانا جائے گا اور یہ آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ فقیر کو ابھی نہیں دیجئے، بلکہ وہاں پر فقیر کے بجائے جس کی بیٹی کی شادی ہے ان پیسوں کو اس کی بیٹی کی شادی والے کو قرض کر سکتے. اگر کسی کی ماں گھر میں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے علاج کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو یہ چاہیے اس فقیر کو نہ دے کے قرض کی شکل میں اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو اس صدقہ سے افضل ہے. اور ایسے صدقہ کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع عن السوء. بے شک مسلمان کا صدقہ، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے. کئی مطلب سبحان اللہ. ہم لوگ ڈاکٹروں کو، حکیموں کو 5,000 10,000 دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جہاں پہ صدقہ کی ضرورت پڑے ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی 10,000 دیجئے، 5,000 دیجئے، مگر میرے آقا نے جو فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ڈاکٹر کو 5,000 دینے سے پہلے ہمیں کسی مدرسے کے بچے یا کسی مسکین کو ہمیں 10 روپے سے بھی ہم نے مدد کیا ہے، یقیناً وہ 10 روپے ہمارے لیے صحت یابی کا کام کرے گا، ہمیں تندرست بنائے گا. تو ہمیں ڈاکٹر کو بھی دینی چاہیے اور نبی کی حدیث پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا ان صدقۃ المسلم، بے شک مسلمان کا صدقہ تزید فی العمر، عمر کو بڑھاتا ہے، وتمنع میتۃ السوء، بری موت کو منع فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، اب اگر یہاں پہ صدقہ نہ دے کے اگر ہم کسی غریب کی اس قرض کی شکل میں بھی مدد کر رہے ہیں، جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کی ماں بیمار ہے، تو اس قرض کے تعلق سے میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا فقلت یا جبریل ما بال القرض افضل من الصدقہ. فقلت، میں نے کہا اے جبرائیل، اے جبرائیل، قرض کا صدقہ سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اے جبرائیل، قرض کا صدقہ سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں قال لأن السائل يسأل وعيده. یا رسول اللہ، جب کوئی فقیر مانگتا ہے تو آلریڈی اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے. والفقیر لا يحتاج الا من حاجہ، مگر یا رسول اللہ قرض لینے والا بلا ضرورت قرض نہیں لیتا ہے، قرض لینے والا بلا ضرورت قرض نہیں لیتا ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب سنیے، جو آقا یہ کہے تمہارے لیے سود حرام ہے، جو آقا یہ کہے تمہارے لیے رشوت خوری حرام ہے، جو آقا یہ کہے کہ قرض اگر قرض کی
شکل میں بھی اگر اس کی مدد کرتے ہو تو جنت ہو سکتا ہے. وہ کیسے کسی کو گولی سے بم اڑانے کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جس کو میں نے دیکھا ہے جن کے چہروں سے شرافت پڑتا ہے تو ان کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں. صرف میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑے ہیں. جو اللہ اکبر کہے, جو اللہ اکبر کہے, سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے اور بری باتوں پر استغفر اللہ پڑھے, راستے میں کانٹے ہڈیاں پتھر پڑے ہو اگر کوئی ہٹا دے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے, او امر بالمعروف او نہی عن المنکر, کوئی انسان کسی کو نیکی کا حکم دے, برائی سے کوئی شراب پیتا ہو, کوئی غلط کام کرتا ہو, آپ نے کہا شراب نہ پیجیے, پیٹ آپ کے خراب ہو جائیں گے, اپنیاں خراب ہو جائیں گی. نماز پڑھیں گے برکتوں کا نزول ہوگا, رحمتوں کا نزول ہوگا. یقیناً اگر اس پر عمل کیا گویا کہ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی ہے. میرے آقا نے فرمایا اب کوئی انسان اگر کسی کو کہے گا نماز پڑھیے تو یقیناً اس کے زبان ہلیں گے تو 360 جوڑے بھی اس کے مل جائیں گے. راستے میں کانٹے ہڈیاں پتھر پڑے ہو اگر وہ اسے ہٹائیں گے تو گویا کہ 360 جوڑے بھی اس کے ہل جائیں گے. اب یہ سارے کام عدد تلک السکینہ و صلاۃ المئۃ, اگر یہ تمام کام دن بھر میں 360 مرتبہ ہو جائے تو فإنه يمشي يومئذ قد زحزح نفسه عن النار. گویا وہ اسی حالت چلتا ہے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوتا ہے. اب کوئی انسان کسی کو نیکی کا حکم دے گا, برائی سے روکے گا, سبحان اللہ پڑھے گا, الحمدللہ پڑھے گا, 360 مرتبہ یہ کام ہو جائیں گے تو یقیناً وہ ایسی حالت میں چلتا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر چکا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کسی موت کی محفل میں بیٹھے تو ہمیں سبحان اللہ بولنی چاہیے. کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمارے بھائی چلے جاتے ہیں, میری بیویاں چلی جاتی ہیں, ہم رو رو کر آنکھوں کو بھلا لیتے ہیں, چہرے ہمارے غمزدہ ہو جاتے ہیں, مصیبت میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یقیناً کوئی جائے گا تو آنکھوں سے آنسو تو نکلیں گے, دل روئے گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مگر میرے دوستو اس کے بعد بھی انسان ماں کے جانے کے بعد کرتا کیا ہے انسان؟ 40 دن تک تو رویا, 30 دن تک تو رویا, اس کے بعد وہی گانے, وہی بجانے, وہی ڈانس, وہی ناچ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں مجھے کیا دے کر گئی؟ میری ماں مجھے دولت دی, میرے ماں باپ مجھے مکانات دیے, زمین دیے, سب کچھ دیا, مگر وہ قبر میں ہے تو ہم اسے کیا دیں؟ قبر میں ہے تو ہم اسے جب ہم نیکیاں کریں گے تو انہیں ان کے قبر میں سکون ملے گا. جب ہم سبحان اللہ بولیں گے ان کے قبر میں انہیں سکون ملے گا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں گے, یقیناً ان کے قبر میں نور کی بارشیں ہوں گی. سارے حضرات اس مرحومہ کے لیے ہمیں کم از کم 5 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں ہم, تاکہ ان کو ہم حسن کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ کلمہ شریف کی برکت سے ان کے گھر میں بے شمار, ان کے قبر میں بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 آپ کو بتاؤں کلمہ کتنے سال میں تیار ہوا بتا دوں؟ اور آج ہم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ شریف صرف مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہے کہ کلمہ شریف مسلمان ہونے کے لیے پڑھا تو جاتا ہے
مگر مسلمان ہونے کے بعد اب اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو یقیناً اس کے ایمان میں بیداری پیدا ہوگی، یقیناً اس کے ایمان پختہ ہوں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے، نبی کی حدیث کہتی ہے۔ کئی مرتبہ سبحان اللہ شنی آ چکی ہے، 10 منٹ اور سننا چاہیں گے؟ کئی مرتبہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ نے سلیم پور مدرسہ رضویہ مجیدیہ میں رہتا ہوں، پھر کبھی ضرورت پڑے گی آپ نے ایک فون کیا، جہانگیر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ سبحان اللہ۔ وہ الگ سی بات ہے کہ جہانگیر 1 سال کے بعد آپ کے درمیان آیا، آپ کے بغل والا گاؤں پتیجی 4 مرتبہ گیا، خجمہ بھی چلا گیا۔ اس علاقے کے بڑے بڑے جو بھی گاؤں ہیں اس گاؤں میں 3-4 مرتبہ تقریریں ہوئی۔ وہ الگ سی چیز ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کی ہو رہی ہے، مگر میں امید کرتا ہوں اس تقریر سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کہیے مجھے کہ سبحان اللہ۔ بس 5 سے 10 منٹ مجھے برداشت کریں اور میں تقریر کو ختم کر دوں گا۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ سنا دوں؟ بس بیٹھیے میں سنا رہا ہوں۔ حضرات ایک شعر میں ضرور ان کو خواجہ غریب نواز کا سناؤں گا، اور آپ نے خواجہ غریب نواز کو محفل کر دیا تو یقیناً میں خواجہ غریب نواز کو مکمل 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا، مگر خواجہ غریب نواز کا ماشاءاللہ مہینہ آنے والا ہے۔ جب کبھی کسی مہینے کے تحت محفل کے تحت بات ہوتی ہے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ پتار والے سارے حضرات مل کر خواجہ غریب نواز کی محفل سجائیں، جہانگیر کو بلائیں تو جہانگیر انشاءاللہ خواجہ غریب نواز پہ ضرور سنائے گا۔ حضرات محترم بس آخری حدیث سنا کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں۔ شرنی گلی ہے اور